فرسٹ ورلڈ ہوٹل اینڈ پلازا نے اپنے معیار اور ڈیزائن کے اعتبار سے دنیا کو ویسے ہی جکڑا ہوا ہے، لیکن سب سے متاثر کن ہوٹل یہ تھا ہی۔ اب اس کے بعد اس کے جو کمروں کے حوالے سے تعداد ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 7,000 سے زائد ہے۔ ملیشیا کے اس ہوٹل جب 2006 میں اس کا افتتاح ہوا تو اس کے صرف اور صرف کمرے تھے 6,118، لیکن 2 سال بعد اس ہوٹل کو لاس ویگس کے کانٹیننٹل ہوٹل 7,128 کمرے کے ہاتھوں جو ہے دنیا کے سب سے بڑے ہوٹل ٹائٹل جو ہے وہ گنوانا پڑا تھا، اور اب اس کے بعد سے دوبارہ سے ملیشیا نے جو ہے وہ یہ شروع کیا اس کو تعمیر کرنا، اور ملیشیا کے دارالحکومت سے 50 کلومیٹر شمال میں پینہنگ میں خطے میں واقع اس ہوٹل کے اب جو ہے وہ 3,164 سٹینڈرڈز، 2,922 لگژری، 649 لگژری ٹرپل، 480 سپیریئر لگژری اور 136 ورلڈ کلب کمرے موجود ہیں۔ 136 والے میں مسٹے کرنا چاہوں۔ کیوں؟ بس ایسی مجھے اس کا نام ہی ذرا وہ لگ رہا ہے، فینسی لگ رہا ہے، سو اٹ ول بی فینسی۔ ویسے اوورآل اگر دیکھا جائے تو 2006 میں یہ کھلا تھا اور اس وقت اس میں 6,128 کمرے تھے، اور 2015 میں وہ کمرے جو ہیں وہ 7,351 ہو گئے۔ سو مطلب ٹالسٹ بھی ہوگا، آئی ایم شیور۔ مجھے جانے کا شوق ہو رہا ہے، اللہ کرے میرا ہو جائے کسی ٹائم۔ ملیشیا تو بڑا نزدیک ہے۔ ہاں لیکن یہ کہ یہاں پہ رہنا، پاکستان کے ایسے ملکوں کو نا ہمیں جتنی عزت دینی چاہیے نا اتنی کم ہے، کہ وہ ملک جو پاکستان کے لیے جنہوں نے ویزا جو ہے وہ اچھا رکھا ہوا ہے، اوپن رکھا ہوا ہے، مطلب کہ مجھے نا ایک کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ، اور ملیشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن آن پیپرز ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ ملیشیا کو اتنا سیلیبریٹ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مجھے ان کے کوئی نیشنل ڈے اس طریقے سے سیلیبریشن پاکستان میں نظر نہیں آتی، یہ میرا ایک کانسیپٹ ہے۔ لیکن جب آپ دبئی کے حوالے سے بات کریں تو آپ ان کے شیوخ کو جو ہے نا وہ استقبال بھی کرتے ہیں، ان کو اپنی لینڈ بھی دی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، برادر ملک ہے ہمارا۔ آپ ترکی جو ہے اس کا انڈیپینڈنس ڈے بھی اپنے ملک میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ کے بندوں کو ویزا تک نہیں دیتا۔ پاک ترکی تعلقات بھی ہمارے بہت پرانے ہیں، لیکن وہ ویزا نہیں دیتا پاکستان۔ ہاں وہ ایک ٹائم پہ دیتا تھا، ویسے تو ابھی نہیں دیتا۔ ہاں ابھی آج کل نہیں دے رہا۔ پاکستانیوں کا قصور کیا ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں، اس میں پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے، ویسے بیچ میں ایک پالیسی ایکسٹینڈرائز کی ہوئی ہے۔ ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گی، لیکن بیچ میں ایک پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے متعارف ہوئی تھی، وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جتنے ڈپورٹیز آئے تھے پاکستان، کیونکہ ڈپورٹیز کی تعداد پاکستان کی بہت زیادہ ہو گئی تھی، سو اس وجہ سے ہر کنٹری کو یہ ریزرویشنز تھی کہ یہ ڈپورٹیز یہاں سے اسکیمز اور فراڈز کر کے جاتے ہیں، پھر آپ ان کو ویزا دوبارہ دے دیتے ہیں، سو یہ یہی چیزیں دوبارہ یہاں کرتے ہیں۔ تب پاکستان نے کچھ ایم او یو سائن کیے تھے کچھ کنٹریز کے ساتھ کہ جو ڈپورٹیز ہوں گے ہم ان پہ 5 سال کا بین لگائیں گے، اور وہ ایٹ لیسٹ 5 سال ٹریول۔ ہاں ایکسیپٹڈ، لیکن اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کی ٹریول ہسٹری بھی ہے وہ بھی اس وقت اپلائی کر رہے ہیں ترکی کے ویزے کے لیے، ان کو نہیں مل رہا۔ ہاں یہ میں نے کہا نا آپ کی بات سے میں اختلاف بہت سارے اور ایسے جو ہے وہ ملک ہیں جو ایسا، دبئی آپ کے سامنے ہے، دبئی جس لحاظ سے ڈپورٹ کر رہا ہے لوگوں کو، دبئی نے تو بہت ہی اور وہ ڈپورٹ کوئی فراڈ پہ نہیں کر رہا، وہ ڈپورٹ صرف شک کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ ایون اس جنگ سے پہلے بھی دبئی نے ویزا بہت سخت کیا ہوا تھا، ان کی شرائط بہت سخت ہو گئی تھی اور ویسے ہی ویزا نہیں دے رہے تھے، ایون فیملی ویزاز بھی جو ہے وہ گرانٹ نہیں ہو رہے تھے، سو وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے میں اختلاف نہیں کروں گی کہ جتنے ہم ایز اے بردر ممالک ان کو دیکھتے ہیں، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ہمارے ساتھ ویزا دے دیتا ہے فوری طور پہ، مطلب جو صرف ہمیں ویزا دے رہے ہیں وہی اچھا ہے، بالکل اچھے ہیں وہ پاکستانیوں کو جو ویلکم کر رہے ہیں اپنے ملک میں وہی اچھا ہے۔ اور یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ویسے کچھ پاکستانیوں کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ ان غلطی والے لوگوں کو ایگزامپل بنائیں، ان کو ڈپورٹ کریں، ان پہ سینکشنز لگائیں، ان کو 10 سال کے لیے بین کر دیں، ان کو 15 سال کے لیے بین کر دیں، لیکن ایک عام پاکستانی جو پہلی دفعہ دوسری دفعہ اپلائی کر رہا ہے، یا وہ پاکستانی جو ٹریول ہسٹری بھی رکھتا ہے اس کے باوجود وہ اپلائی کر کے اس کو ویزا نہیں مل رہا، تو اس میں کیا غلطی ہے اس پاکستانی کی؟ ہاں لیکن ایک اوورآل ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا کہ دیکھیں یہ آتے ہیں تو یہ یہی کرتے ہیں، الٹا ہمارے پہ بوجھ بننے لگتے ہیں، رائٹ؟ سو وہ اپنی اکانومی کو آئی تھنک شاید وہ کرنے کے لیے، سیلیبریٹ دیم، دیٹ از یور گڈ کوسچن۔ ہاں وہ ہماری غلطی ہے، وہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔